میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے ہیں، جماعت کرا رہے ہیں، مسجد نبوی میں محراب میں کھڑے ہیں۔ صحابہ کرام دیکھتے ہیں کہ آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قدم مبارک آگے بڑھایا ہے اور اپنا ہاتھ بھی اس طرح دراز فرمایا ہے، اور پھر آقا کریم نے اپنا ہاتھ مبارک بھی کھینچ لیا ہے، اور پھر آقا کریم پیچھے بھی ہٹے ہیں۔ اب ظاہر ہے نماز کی حالت میں اس طرح قدم آگے بڑھانا، قدم پیچھے ہٹانا اور ہاتھ کو اس طرح دراز کرنا، یہ ان کے لیے ذرا عجیب بات تھی۔ یہ ہم لوگ تو نماز میں ذرا ضرورت سے زیادہ اپنے ہاتھ پاؤں کو حرکت دیتے رہتے ہیں، لیکن نماز کا احترام جس طرح صحابہ کرام کے دلوں پر نقش ہوگا کہ ہم تو نماز بس اسی طرح پڑھ ڈالتے ہیں، لیکن جو اس طرح پڑھ رہے ہوں کہ ان کو یقین ہو کہ رب کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں حاضر ہے، تو ان کی نماز میں خشوع و خضوع کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی، یہ ہم سوچ سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھنا ان کے لیے بڑا تعجب خیز تھا۔ تو جب میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ آقا یہ آج عجیب ماجرا ہوا، حالت نماز میں آپ آگے بھی بڑھے ہیں، آپ نے ہاتھ بھی بڑھایا ہے اور پھر پیچھے بھی ہٹے ہیں اور پہلے سے زیادہ پیچھے ہٹے ہیں، یہ کیا معاملہ تھا؟ آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھا رہا تھا تو رب کائنات نے جنت اور دوزخ میرے مشاہدے کے لیے وہاں محراب میں میرے سامنے پیش کر دی، اور میں نے جب جنت کو دیکھا تو میں نے دیکھا کہ اس کے اندر وہ انگوروں کا ایک خوشہ اس کی بیل سے لٹک رہا ہے۔ تو میں نے چاہا کہ یہ ایک خوشہ توڑ لوں اور میں تمہیں یہ کھلاؤں، تمہیں اندازہ ہو کہ جنت کی نعمتیں کیسی ہوتی ہیں۔ یہ سوچ کے میں نے ہاتھ بڑھایا، پھر خیال آیا کہ جنت کو تو فنا نہیں ہے، جنت کی چیز تو باقی رہنے والی ہے، تو اگر میں نے یہ خوشہ توڑ لیا تو یہ تو قیامت تک ختم نہیں ہوگا، لوگ کھاتے رہیں گے، اور یہ پھر ایک ایسی نشانی ہوگی کہ پھر لوگوں کے سامنے ہوگی جنت کی چیز۔ تو یہ اللہ کی حکمت کے خلاف ہے کہ اس طرح جنت اور دوزخ کی کوئی چیز سامنے ہو اور لوگ اس کو دیکھ کر اپنے ایمان کا تعین کریں، تو اس لیے پھر میں نے ہاتھ کھینچ لیا، میں نے وہ انگوروں کا خوشہ نہیں توڑا۔ اور پھر جب جہنم پیش کی گئی میرے سامنے تو پھر اس آگ کی تپش تھی، تو میں ایک قدم پیچھے ہٹ گیا کہ کہیں جہنم کی آگ جو ہے وہ میرے قرب کی وجہ سے بجھ نہ جائے، اور جہنم کی آگ اگر بجھ گئی تو یہ بھی اللہ کی حکمت کے خلاف ہے۔ اللہ نے جس کو عذاب دینا ہے، جس کو اس قابل رب کائنات نے قرار دینا ہے، تو وہ پھر ان کے لیے پھر اللہ کی تقدیر کیسے پوری ہوگی؟ تو اس لیے میں پیچھے ہٹ گیا تاکہ جہنم کی آگ بجھ نہ پائے۔ حضرات مکرم، میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، بتانا یہ چاہتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تو اس دنیا کے اندر بھی جنت اور دوزخ اسی طرح پیش کر دیے گئے، وہ سب چیزیں ان کے مشاہدے کے لیے ہیں۔ وہ اگر چاہتے تو جنت کی نعمتوں سے یہاں مستفید ہو سکتے تھے، اگر چاہتے تو ان کے دسترخوان پر جنت کی نعمتیں پیش کی جا سکتی تھی۔ اور ذرا سوچئے کہ وہ ہستی جس کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جائے، اگر وہ محض اشارہ فرماتے تو کیا نالین پاک از خود جڑ نہیں سکتی تھی؟ اور چلیے اس معجزے کی طرف اگر ذہن آمادہ نہ ہو تو وہ صحابہ کرام جو آقا کریم کے اشارے پر سر کٹانے کے لیے تیار ہیں اور گھر بار لٹانے کے لیے تیار ہیں، کیا وہ آقا کریم کی نالین پاک کی مرمت کرنے کے لیے آمادہ نہ ہوتے؟ لیکن نہیں، میرے آقا کریم نالین پاک کو خود مرمت فرما رہے ہیں، خود روکھی سوکھی پر گزارا فرما رہے ہیں، خود کھجور کی چٹائی پر استراحت فرما رہے ہیں، خود پیبند لگے کپڑے زیب تن فرما رہے ہیں۔ یہ سب ہماری تربیت کے لیے تھا۔ میرے آقا کریم کو ان تمام چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کوئی مجبوری نہیں تھی۔ اب یہاں پر اگر ہم سوچیں تو ہمارے لیے سبق ہے کہ ہمارے اگر کوئی حکمران، آج کل گرمیوں کا موسم ہے اور ماشاءاللہ 2-4 دن سے گرمی بھی شدید پڑ رہی ہے، اگر کوئی وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ محض آپ کے مسائل جاننے کے لیے یا آپ کی مشکلات کے حل کے لیے اگر بھری دوپہر میں کڑی دھوپ میں جلتے سورج کے نیچے 10-15 منٹ کھڑے ہوں اور پسینے میں نہا جائیں تو آپ تو ان کے بڑے شکر گزار ہو جائیں گے۔ کیا شخص ہے، کتنا درد ہے اس کے دل میں عوام کا، اور کس طرح ہمارے مسائل کے حل کے لیے یہ جوان دھوپ میں کھڑا رہا اور پسینے میں نہا گیا۔ دیکھو اس کو ہمارا کتنا خیال ہے، ہم تو اس کے پروپیگنڈا سیکٹری بن جائیں گے، ہم تو اس کی تعریف میں رد النسان رہیں گے۔
لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ کسی صدر یا وزیر اعظم کی بات نہیں ہو رہی، کسی حاکم اور شہنشاہ کی بات نہیں ہو رہی، کسی صنعت کار اور کسی مخدوم کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ رب کائنات کے محبوب کی بات ہو رہی ہے، جن کی خاطر رب کائنات نے بساط ہستی بچھائی ہے اور نگار خانہ قدرت سجایا ہے۔ یہ اس ہستی کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے 5-10 منٹ نہیں، 1-2 دن نہیں، ہفتہ 2 ہفتے، مہینے 2 مہینے نہیں، بلکہ ساری زندگی ہماری خاطر کس طرح مشکل میں گزاری ہے۔ لیکن کیا ہم نے اس کا احساس کیا ہے؟ نہیں۔ اگر احساس کیا ہوتا تو اگر کوئی کڑا وقت آتا تو ہم اسے خوش اسلوبی سے جھیل جاتے ہیں، لیکن ہم مانگتے تو اللہ کی رحمت ہے، لیکن کبھی ذرا کوئی سختی آ جائے، کوئی مشکل آ جائے تو پھر ہم کہتے ہیں اللہ ہم سے روٹھ گیا ہے، ناراض ہو گیا ہے، ایسے ہی کچھ کرتے ہیں۔ پھر اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت اور ریاضت بھی نہیں کرتے، اس سے لو بھی نہیں لگاتے، اس کی بارگاہ میں جھکتے بھی نہیں، بلکہ شکووں شکایتوں پر ہی زور ہوتا ہے، جی اللہ ناراض ہو گیا جی۔ میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تو اللہ ناراض نہیں تھا، بلکہ ان کے صدقے میں تو اللہ ہم سے راضی ہوتا ہے۔ لیکن انہوں نے جو زندگی، جو حیات طیبہ، جو اسوہ حسنہ، جو سیرت مبارکہ کا ہمارے لیے نقشہ چھوڑا ہے، وہ ہمارے لیے سبق ہے، وہ ہمارے لیے درس ہے۔ تو جب ہم اللہ سے رحمت مانگیں تو یہ نہ سوچیں کہ اگر کوئی مشکل ہے تو بس وہ رحمت کی منافی ہے، کیا پتہ چھوٹی مصیبت دے کے اس سے کوئی بڑی مصیبت ٹالی ہو۔